الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی دو آیات 243 243 اور 244 نمبر آیات دو جو ہیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے؟ تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر جو 243 ہے، اس کے متعلق کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کیا جائے کہ وہ کون سی قوم تھی، کس طرح کی تھی۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کہ یہ سب قصے کہانیاں ناقابل اعتماد ہیں۔ آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزری ہوئی قوم جس کا تعین مقصود نہیں ہے ان کے عمل سے عبرت دلانا ہے، جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی۔ پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد انہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اس طرح مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے سے یہ سمجھانا مقصود ہے مسلمانوں کو کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے، لا حاصل ہے، بے فائدہ ہے۔ نہ تم اپنی سعی و کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ تم زندگی ایک لمحے کے لیے بھی آگے بڑھا سکتے ہو۔ اس واقعہ کے ذکر کرنے سے امت مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم ایسا مت کرنا۔ وہ کون تھے، کہاں سے بھاگے تھے، کیوں کر بھاگے تھے، یہ ایسی باتیں ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے قرآن مجید ان کا ذکر تک بھی نہیں فرمایا۔ آیت میں جو لفظ الوفن، تو جمہور علماء خیر کا یہ قول ہے کہ الوفن جمع ہے الفن کی، جس کا معنی ہوتا ہے ہزار، یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور بعض ائمہ لغت ابن زید وغیرہ ہم سے یہ بھی منقول ہے کہ الوفن جو ہے الفن کی یا الفن کی جمع ہے۔ اب آیت کا پھر یہ معنی ہوگا کہ وہ ایسی حالت میں
گھروں سے نکلے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس آیت سے علماء خیر نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کہیں وبا پھوٹ پڑتی ہے تو وہاں کے لوگ بھاگا نہ کریں، ڈرا نہ کریں، کیونکہ اگر تندرست بھاگ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ نیز اس بھگدڑ سے پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ مرض متعدی ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری کے جراثیم ایک بیمار علاقے سے صحت مند علاقے کی طرف منتقل ہو جائیں اور وہاں بھی یہ بیماری پھوٹ پڑے اور آہستہ آہستہ پورے ملک یا پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل جائے۔ اس حکم کے سبب سے جو حکمتیں ہیں اور بحیثیت دین اسلام کے جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ مارنے والا، زندگی دینے والا، زندگی بخشنے والا، صحت دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ دوسرے اسباب کو وہ جو جیسے وبا ہے اس کو موت کا سبب، یعنی اس کو محیی و ممیت یہ نہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہی مارتی ہے، موت جو ہے سبب جو ہے، اور یہی جو ہے زندگی دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو عقائد کی درستگی کی جائے۔ تو جو لوگ بھاگ نکلتے ہیں، جیسے یہ کرونا میں جو ہوا آپ نے دیکھا، علاقوں سے بھاگ نکلتے ہیں تو وہ موت کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے بہت زیادہ حد سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ منع ہے۔ جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقہ سے بھاگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ انہوں نے ٹھیک بھی کیا، پوری دنیا میں لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیا اور لوگوں کو باہر نہیں جانے دیا، جیسے فلائٹس وغیرہ ہیں، بائی ایئر کو بھی روکا، لیکن کافی حد تک دکانیں بند کرانا یہ کوئی تک نہیں بنتا، حدیں بند کراتے ہیں۔ ایک لمبی ڈسکشن ہے، اس کے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن سمع به ارض فلا یقدمن علیہ ومن کان بارض وقع بها فلا یخرج فرارا منه، یعنی جو یہ بات سنیں کہ فلاں علاقے میں تعاون یعنی پھوٹ پڑا ہے بیماری، وہ ہرگز وہاں نہ جائے، اور جو پہلے ہی اس علاقے میں موجود ہو جہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہ وہاں فرار کے ارادہ سے نہ نکلے۔ بخاری شریف۔ عزیزان گرامی قدر، یہ باتیں بہت ساری اس آیت میں ذہن نشین کرانے کے بعد موت و حیات معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی موت دیتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، وہی ہیلے دیتا ہے۔ کوئی شخص موت کو ٹال نہیں سکتا، چاہے وہ 7 سمندروں کے نیچے چلا جائے، چاہے وہ آسمانوں میں چلا جائے، چھپ نہیں سکتا۔ موت کا وقت جو ماں کے شکم میں 120ویں دن لکھ دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ کتب کر جاتا ہے، تو وہ اسی وقت ہی آئے گی، اس کو نہیں کوئی ٹال سکتا۔ ہاں کچھ اختیار انسان کو دیا، جو ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ خودکشی کی موت چونکہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں لکھا، اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے۔ اور سورہ نوح کے مطابق اگر کوئی شخص صرف اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی ہی کی عبادت کرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت اتباع کرتا ہے، اس کی زندگی آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس وقت اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو بالکل نرا دھوکہ ہے۔ وہ پھر اس کی اتنی خواہش بھی جینے کی نہیں رہتی، مال کمانے کی، بس وہ کہتا ہے رب کریم سے ملاقات اچھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب مسلمانوں کو جو ہے یہ خوب سبق ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، سننے والا ہے، سمیع ہے، سمیع علیم ہے۔
سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔